على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت: دشمن ضعیف کے در طاعت آید و دوستی نماید، مقصود وے جزو نیست کہ دشمن قوی گردد، و گفتہ اند بر دوستا اعتماد نیست، تابہ تملق دشمنا چه رسد، و ہر کے دشمن کوچک را حقیر شمارد، وداع ماند کے آتش اندک را محمل می گزارد. دشمن ضعیف کمزور دشمن کے در طاعت آید، جو اطاعت میں آئے. دشمن کمزور دشمن جو اطاعت کرے، فرما برداری کرے. ٹھیک ہے، ہاں، کمزور دشمن جو فرما برداری کرے، اطاعت میں آئے. وہ دوستی نماید، اور دوستی ظاہر کرے. نماید نمودن مصدر سے ظاہر کرنا، نماید، اور دوستی ظاہر کرے. مقصود وے، اس کا ارادہ، جزوی نیز، اس کے علاوہ نہیں ہے. مقصود وے، اس کا قصد و ارادہ، جزوی نیز، اس کے علاوہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کہ دشمن قوی گردد، کہ دشمن طاقتور کر جائے. کمزور دشمن جو تمہاری اطاعت فرما برداری کرنے لگے اور دوستی ظاہر کرے، تو اس کا مقصد جو ہے اس کے علاوہ یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ دشمن قوی ہو جائے. وہ گفتند، اور لوگوں نے کہا ہے، بر دوستہ اعتماد نیست، دوستوں کی دوستی پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. تابہ تملق دشمنا چه رسد، تملق معنی ہوتا ہے خوشامد، ہاں، خوشامد، چاپلوسی. اور چه رسد، تو جب دوستوں کی دوستی پر اعتماد نہیں ہے تو ایسی صورت میں دشمنوں کی چاپلوسی سے کیا پہنچے گا؟ نہ دشمنوں کی چاپلوسی سے کیا پہنچے گا؟ کیا نہیں؟ تو دشمنوں کی چاپلوسی کیا حقیقت رکھتی ہے، کیا حقیقت رکھتی ہے، یہ مراد ہے. اب یہاں انہوں نے دیا بھی ہے، دیکھیے، چه رسد یعنی کیا اعتماد، یعنی چه اعتماد، صحیح ہے. تو مراد کے اعتماد، جب دوستوں کی دوستی پر اعتماد نہیں ہے تو دشمنوں کی چاپلوسی پر کیسے اعتماد ہوگا؟ کیا اعتماد ہوگا؟ ٹھیک ہے. وہر کے دشمن کوچک را حقیر شمارد، کوچک مانے چھوٹا، حقیر مانے ذلیل. اور جو شخص چھوٹے دشمن کو حقیر سمجھتا ہے، جو شخص چھوٹے دشمن کو، چھوٹے سے مراد طاقت میں کمزور ہے، جو شخص چھوٹے دشمن کو حقیر سمجھتا ہے، بدا ماند، یہ اس کے مشابہ ہوتا ہے، کہ یہ اس کے مشابہ ہو جاتا ہے. کیسے؟ کہ آتش اندک مانے تھوڑی، آتش مانے آگ، کہ را محمل میں گزارت، محمل مانے بیکار، اور گزارت گزاشتہ مصدر چھوڑ دینا، کہ جو تھوڑی سی آگ کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے. اور تھوڑی سی آگ کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دے گا تو وہ کیا بجھ جائے گی؟ وہ اس کا خطرہ اتنا بنے گی کہ بعض خبریں سننے میں آتی ہیں کہ ذرا سی آگ لگی تھی وہ، اور وہ بجھا نہیں سکے، اور پھر وہ آگے چل کے برا اتنا بڑا وہ بن گئی کہ کئی گھروں کو چپیٹ میں لیا انہوں نے. تو ایسے ہی ہے، چھوٹا سا دشمن ہے اور اس کو کہا کہ کیا اس کی حیثیت ہے، لیکن وہ دھیرے دھیرے کیا کرتا رہا، اندر ہی اندر کرتا رہا. اور پھر کیا ہوا؟ انگریزوں نے کیا کیا؟ پہلے ہندوستان میں آئے، کہا کہ ہم تو کمپنی ڈالنا چاہتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی ڈالنا چاہتے ہیں. جب ڈال دی کمپنی کلکتہ وغیرہ میں، اور دھیرے دھیرے مال سپلائی کرنے لگے، پھر کہیں اور دوسرے شہر میں سستا بیچ رہے تھے، زیادہ لینے لگے. اور پھر بادشاہوں کی ٹولیوں کی لڑائی ہوتی تھی، کبھی یہ بادشاہ سے لڑ رہا ہے، کبھی یہ مہاراجا سے لڑ رہا ہے.
تو کہتے تھے ہم تمہیں جتوا دیں، ہمیں کیا دو گے؟ ہمیں وہ میرٹھ میں علاقہ دے دینا، فلاں جگہ کا علاقہ دے دینا۔ تو اس بادشاہ کے ساتھ لڑ کر کے اس بادشاہ کو ہروا دیا، اس کو یہ والا علاقہ اور مل گیا، یہ مل گیا، یہ مل گیا۔ ایسے کر کر کے بہت سارے علاقے پر قبضہ ہو گیا۔ اب دیکھا کہ ہماری کچھ طاقت بن گئی اور کر دیے بغاوت، کیا کہ اب ہم ہندوستان میں راج کریں۔ تو ایک چنگاری تھی، تو کمزور دشمن اطاعت کرے، وہ دوستی نمایت اور دوستی ظاہر کرے، مقصود وے اس کا مقصود، اس کا ارادہ جزوی نیست، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کہ دشمن قوی گردد، کہ دشمن طاقتور ہو جائے۔ وہ گفتند، لوگوں نے کہا ہے، بر دوست ہے دوستاں اعتماد نیست، دوستوں کی دوستی پر بھروسہ نہیں ہے۔ تابت تملق، تملق مانے چاپلوسی، خوشامد، دشمنوں کی پھر چاپلوسی پر کیا اعتماد ہوگا؟ چیر اسد کیا پہنچے گا؟ مراد کیا اعتماد ہوگا؟ وہر کے دشمنے کو چکرا حقیر شمارد، جو شخص چھوٹے دشمن کو حقیر سمجھتا ہے، بدا ماند یہ اس کے مشابہ ہوتا ہے کہ آتش اندوق کے تھوڑی سی آگ کو محمل میں گزارت، بیکار چھوڑ دیتا ہے، بیکار سمجھ کر، اور وہ تھوڑی آگ پھر اس کے لیے خطرہ جان ہو جاتی ہے۔ اب پھر آگے دیکھیں اس کے، امروز بکش چوں می توا کشت، کہ آتش چوں بلند شد جہاں سوخت۔ امروز مانے آج، بکش صحیح ہے نہیں، بجھا دے، بجھا سکتے ہو تو بجھا دو، ہاں امروز آج ہی بجھا دو۔ چومی توا جب کر سکتے ہو، کشت صحیح ہے، تو آج امروز آج ہی بجھا دو جب بجھا سکتے ہو۔ کشت سے امر حاضر ہے، مراد قتل کرنا، مراد کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنا، لیکن یہاں پر اس سے مراد جو ہے بجھانے کے مراد۔ امروز جب چومی توا کشت، امروز بکش آج ہی جو ہے وہ بجھا دو آگ کو، چومی توا کشت جب تم قتل کر سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو مراد بجھا سکتے ہو، آج ہی بجھا دو جب تم قتل کر سکتے ہو، جب بجھا سکتے ہو۔ کہ آتش چوں بلند شد، کہ جب آگ بلند ہو جائے گی، آتش اور جب آگ بلند شود، بلند ہو جائے گی، جہاں سوخت، سوختن مصدر جلانا، تو دنیا کو جلا دے گی۔ تو آج ہی بجھا دو جب تم بجھا سکتے ہو، آتش چوں بلند شد، اور جب آگ بلند ہو جائے گی تو پوری دنیا کو جلا دے گی۔ اب اس پر مثال اور بھی دی انہوں نے، کہتے ہیں مگزار کہ زہ کنت کمال را، کمان را کہ دشمن کے بتیر می توا دوخت۔ اب مگزار، گزاشتہ مصدر چھوڑنا، مگزار نہیں ہے، دشمن کو مت چھوڑ، کہ زہ کند کمان را، کہ کمان کو چلے پر مت چڑھ، چلے پر چڑھائے، کیا ہے؟ ہاں کمان کو چلے پر چڑھائے، کمان کو چلے پر چڑھا، بالکل تیر لگا دے اور نشانہ مان لے، تو کمان کا، کمان کو کیسے چڑھائے؟ ہاں چلہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے کمان کا چلہ مت چڑھانے دو، کمان کو تان لیا اور اس میں تیر بھر لیا، بالکل تیار ہے، اگر چھوڑ دے گا تو تمہارا خطرناک ہو جائے گا۔ تو ایسے دشمن کو تیر چلانے کا موقع نہ دو، یہ مراد ہے، صحیح ہے نہیں؟ مگزار کے زہ کند کمان را، مت چھوڑو کہ کمان کو چلے پر چڑھائے، مت چھوڑو، فرصت نہ دو دشمن کو کہ کمان کو ہاں چلے پر مت چڑھانے کا موقع مت دو، ایسا کہ ترجمہ کر لیں اس کو، دشمن کو کمان کو چلے پر چڑھانے کا موقع مت دو، کہ دشمن کے بتیر می تواں دوخت، کہ جسے تیر کے ذریعے سے می تواں دوخت بیندھ سکتے ہو، جسے تم تیر کے ذریعے بیندھ سکتے ہو، تو دشمن کو اتنی مہلت مت دو
جسے تم تیر کے ذریعے سے کیا سکتے ہو، بین مطلب کیا سمجھتے ہو؟ بین دوختر مطلب سینہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جسے تم تیر کے ذریعے ہلاک کر سکتے ہو، تمہارے پاس ہے تو فوراً اس سے پہلے اس کو ختم کر دو۔ مگزار کے زہ کند کمان را، دشمن کو مت چھوڑو کہ کمان کو چلنے پر چڑھائے، یا یوں کہہ سکتے ہیں ایسے دشمن کو کمان کو چلے پر چڑھانے کا موقع مت دو کہ بتیر می توا دو، جسے تم تیر سے کیا کر سکتے ہو؟ تیر کے ذریعے ہلاک کر سکتے ہو یا بیند سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ سخن درمیان و دو دشمن چنا گوئی کہ اگر دوست گردن شرم زدہ مباشی، درمیان دو دشمنوں کے درمیان سخن چنا، اس طرح کی بات گوئی مت کہے، اس طرح کی بات، ہاں، دشمنے دو سخن درمیان درمیان دو دشمن چنا گوئی کہ دو دشمنوں کے درمیان، ایسے آپس میں جو دو دشمن ہیں کہ اب ایسی بات دو دشمنوں کے درمیان ایسی بات کہنا، ایسی بات کہے کہ ایسی بات مت کہے کہ اگر وہ دوست گردند، اگر وہ دوست ہو جائیں شرم زدہ مباشی، تو تو شرمسار ہو جائے، پھر وہ تجھے کیا ہے بعد میں اسی بات کو لے کر چڑھائیں گے، اسی بات ہے۔ تو دو دشمنوں کے درمیان ایسی بات کہنا، اس طرح کی بات کہنا کہ اگر دو دوست گردن کیا ہو جائیں، اگر دوست ہو جائیں شرم زدہ مباشی، تو تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، شرمندہ ہو جائے گا۔ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا؟ سخن درمیان، سخن مانے بات درمیان ہے، دو دشمنوں کے درمیان چنا گوئی، اس طرح کی بات کہنا کہ اگر دوست گردن، اگر وہ دوست ہو جائے شرم زدہ مواشی، تو شرمسار ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ چلیں۔ میاں نے دو کس جنگ چوں آتش سخن چی بدبخ ہیزم کس است، کش ہے نا، کش است، میان مانے درمیان، دو کس دو شخصوں کے درمیان، جنگ چوں آتش است، کیا ہے؟ آگ کی طرح ہے، تو دو شخصوں کے درمیان جنگ جو ہے آگ کی طرح ہے۔ سخن چی سے مرد چغل خور، بدبخت، سخن چی چغل خور بدبخت آدمی، ہیزم کشست، لکڑیاں لگانے والا ہے۔ کیسا ہے ہیزم مانے؟ لکڑیاں، یہ جو ہے اور بھڑکتے میں آگ تیل ڈالنے والا ہے۔ تو چغل خور اور بدبخت آدمی ہیزم کشست، لکڑیاں لگانے والا ہے۔ کب آگ ہے، آگ میں تھوڑا سا لکڑی جلاتے رہو اور تیز ہوتی رہی۔ سمجھ میں آ گیا؟ میاں دو کس جنگ، دو شخصوں کے درمیان جنگ جو ہے چوں آتش است، آگ کی طرح ہے۔ سخن چی چغل خور آدمی، چغل خور بدبخت آدمی، ہیزم کا شست، کیا ہے؟ لکڑیاں لگانے والا۔ کنند ای و آ خوش دیگر بارہ دل، وے اندر میانے کوربخت وش خجل، کنند کر لیں گے، ای یہ، و آ اور وہ، خوش دیگر خوش دل، دوبارہ دل کو وہ خوش کر لیں گے، یعنی وہ جو دن کے درمیان یہ آگ لگا رہا تھا، وہ شخص اور یہ شخص جو ہے دوبارہ اپنے دل کو خوش کر لیں گے، اور وہ اندر میان ہے، اور یہ شخص اور وہ ان دونوں دشمنوں کے درمیان کیا ہوگا؟ ہاں، اور یہ ان کے درمیان کور بخت کیا ہوگا؟ اندھا، و خجل اور شرمندہ ہوگا۔ تو اب یہ کر لیں گے، اندر میان ہے، کور بخت، بدبخت، شرمندہ ہی ہو گیا۔ تو اور یہ شخص ان دونوں کے درمیان کیا ہوگا؟ بدبخت اور و خجل اور شرمندہ ہوگا۔ دو دشمنوں کے درمیان آگ جنگ کرنا، دو دشمنوں کے درمیان جنگ آگ کی طرح ہے۔ سخن چی چغل خور بدبخت لکڑیاں لگانے والا ہے،
اور یہ اور وہ آدمی جو دو دشمن تھے پہلے آپس میں، یہ اور وہ یعنی دونوں دشمن دوبارہ دل خوش کر لیں گے، اور وہ اندر میان ہے اور یہ درمیان میں کیا ہوگا؟ قربت، بدبخت ہوگا، وخجل اور شرمندہ ہوگا۔ وہ اندر میان سے مراد کون ہے؟ وہ یعنی چغل خور بیچ میں بدبخت ہوگا اور شرمندہ ہوگا۔ میان دو کس آتش افروختن، میان مانے درمیان، دو کس دو شخصوں کے درمیان، آتش افروختن، افروختن مصدر بلند کرنا، ہاں دو شخصوں کے درمیان آگ بلند کرنا یا افروختن بھڑکانا، تو دو شخصوں کے درمیان آگ بھڑکانا، آگ بلند کرنا، نہ عقلست خود درمیان سوختن، سوختن مصدر جلنا، اور خود درمیان میں جلنا عقل مندی نہیں ہے، نہ عقلست خود درمیان سوختن، درمیان میں خود جل جانا یہ عقل مندی، دو شخصوں کے درمیان آگ بھڑکانا اور درمیان میں خود جل جانا عقل مندی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلے اب اس کو لگا لیتے ہیں۔ دشمن ضعیف را در طاعت آیت، کمزور دشمن جب اطاعت کرے، وہ دوستی نمایت اور دوستی ظاہر کرے، مقصود وے جزوے نیست، اس کا مقصود اس کے علاوہ نہیں کہ دشمن قوی گردد کے دشمن طاقتور ہو جائے، وہ گفتان در دوست اور لوگوں نے کہا ہے بر دوست ہے، دوست کا اعتماد نیست، دوستوں کی دوستی پر بھروسہ نہیں ہے، تابا تمنق ہے دشمن چے رسد، تو دشمنوں کی خوشامد سے کیا اعتماد ہوگا، دشمنوں کی خوشامد پر کیا بھروسہ ہوگا، وہ ہر کے دشمن کوچک را حقیر شمارد، جو شخص چھوٹے دشمن کو حقیر سمجھتا ہے بدامانت وہ اس کے مشابہ ہوتا ہے، کیا آتش اندک برا محمل میں گزارد، کہ جو تھوڑی سی آگ کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ سمجھ گیا؟ امروز بکش چومی توا کشت، کا آتش چو بلند شد جہاں سو، آج بجھا دے چو جب بجھا سکتا ہے، آج بجھا دے جب بجھا سکتا ہے، چو آتش چو بلند جب آگ بلند ہو جائے گی تو دنیا کو جلا ڈالے گی، مگزار کے زہ کند کمان را دشمن کے بتیر می توا دوخت، ایسے دشمن کو ایسے دشمن کو کمان پر کمان کا چلہ مت چڑھانے دے، ایسے دشمن کو کمان کا چلہ مت چڑھانے دے، کہ بتیر می توا دوخت، کہ اسے تیر کے ذریعے، جسے تم تیر کے ذریعے بیندھ سکتے ہو، جسے تم تیر سے مار سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ سخن درمیان دو دشمن چنا گوئی، اور دو دشمنوں کے درمیان اس طرح کی بات کہنا کہ اگر مگوئی ہے، کہیں پر لکھا ہوا کیا؟ ہاں چنا گوئی، ہاں صحیح ہے۔ دو دشمنوں کے درمیان تو اس طرح کی بات کہے کہ اگر دوست ہو جائیں شرم زدہ مباشی تو تو شرمسار ہو جائے، تو یہ ایسی بات بھی جو ہے یہ بیکار ہے، صحیح ہے نہیں۔ میان دو کس جنگ تو آتش است، دو شخصوں کے درمیان جنگ جو ہے آگ کی طرح ہے، سخن چی بدبخت اور چغل خور بدبخت لکڑیاں لگانے والا ہے، کنند ای وہاں خوش دیگر بارے دل، وہ اندر میان کور بخت و خجل، وہ اور یہ دونوں دشمن دوبارہ دل خوش کر لیں گے، اور یہ اندر درمیان میں بدبخت اور شرمندہ ہوگا۔ میان دو کس آتش افروختن، دو شخصوں کے درمیان آگ بھڑکانا، ناقل است خود درمیان سوختن، اور درمیان میں خود جلنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔